غزہ میں صہیونیت اور فرعونیت کا گٹھ جوڑ، اسرائیلی بمباری سے مزید 85 افراد شہید ہو گئے۔ حماس کی جوابی کارروائی میں فوجی شمول ہلاک۔ تل ابیب ایئرپورٹ پر مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم کو نیا خطاب دے دیا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کا پول کھول دیا۔ ڈرون حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ ایلات میں ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی دفاعی سسٹم ڈرون گرانے میں ناکام رہا۔ غزہ میں امن کے لیے امریکی صدر کا 21 نکاتی منصوبہ، چند دن میں بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو پیٹکاف کا بیان۔ منصوبہ جنرل اسمبلی میں متعدد رہنماؤں کو دیا گیا تھا۔ ایران سے بات چیت کی خواہش ہے۔ وزیر اعظم اور امریکی صدر آج وائٹ ہاؤس میں بیٹھک لگائیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے تناظر میں شہباز ٹرمپ ملاقات بہت اہم قرار دی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز نیو یارک میں بے تکلفانہ ملاقات ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے تھمز اپ کا اشارہ بھی کیا۔ غزہ کی امداد کا مشن، سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے۔ اٹلی نے حفاظت کے لیے بحری جنگی جہاز بھیج دیا۔ اسپین کا بھی جہاز بھیجنے کا اعلان۔ مشتاق احمد کہتے ہیں اسرائیل نے گزشتہ رات 10 ڈرون حملے کیے، مگر ہم غزہ پہنچ کر رہیں گے۔ پاکستان کو قرض کی اگلی قسط کا انتظار۔ IMF مشن آج اسلام آباد پہنچے گا۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے پاکستان نے زیادہ تر اہداف پورے کر لیے ہیں۔ is almost negligible, but we bear impacts far beyond our share. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی اجلاس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق سمیٹ سے خطاب۔ کہا 2022 کے سیلاب سے پاکستان کو شدید نقصان ہوا۔ عالمی سطح پر کاربن گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ قرض مسئلے کا حل نہیں۔ Pakistan developed its first ever national artificial intelligence policy in July 2025. This transformative framework seeks to build AI infrastructure, train 1 million people and ensure responsible, ethical use of AI. مصنوعی ذہانت پر مبنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے بڑھتی ہوئی عسکری تشکیل سنگین خطرہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سلامتی کونسل میں مصنوعی ذہانت سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی AI پالیسی بنائی۔ مصنوعی ذہانت کے باعث آئندہ کی جنگیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ صدر ٹرمپ غزہ جنگ رکوا سکتے ہیں۔ مسلم ممالک کا امریکی صدر پر جنگ بند کرانے کے لیے زور۔ ملاقات کے مشترکہ اعلامیے میں کہا غزہ میں صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی منظور نہیں۔ انڈونیشیا کا غزہ میں 20,000 امن فوج بھیجنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں امن کی ذمہ داری مسلمان ممالک پر تھوپ دی۔ اسرائیل کی مذمت کے بجائے 20 اسرائیلیوں کے رہائشیوں کے لیے رہائی کے لیے تعاون مانگ لیا۔ وزیر اعظم سے آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسچن اسٹاکر اور کویت کی ولی عہد شیخ سبال خالد الحمد المبارک کی مبارکباد اور ملاقات۔ شہباز شریف نے پاک کویت دوستی کو دائمی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے آسٹریین چانسلر سے جرمن زبان میں گفتگو کی۔ Vielleicht morgen. ایران کا پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ صدر مسعود پزشکیان نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا معاہدہ مسلم ممالک کے درمیان علاقائی سیکیورٹی کے نظام کا آغاز ہے۔ سلامتی اور دفاعی شعبوں میں تعاون مزید بڑھے گا۔ صدر ٹرمپ نے UN میں پیش آئے واقعے کو اپنے خلاف سازش قرار دے دیا۔
کہا اقوام متحدہ کی انتظامیہ کو شرم آنی چاہیے، میری تقریر کے دوران پرومپٹر بند ہونا سازش ہے، اقوام متحدہ تحقیقات کرے۔ تقریر کے بعد میلانیہ سے پوچھا میری تقریر کیسی رہی؟ میلانیہ نے جواب دیا کہ میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں، میرا بھی ایکسیلریٹر بند ہو گیا تھا۔ نیو یارک میں امن کی باتیں اور غزہ میں ظلم کی طویل راتیں، اسرائیلی بمباری سے مزید 84 معصوم فلسطینی شہید، امداد کو منتظر 11 فلسطینی شامل، مجموعی شہادتیں 65,419 تک جا پہنچی۔ دہشت گرد نیتن یاہو کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے روانگی پر تل ابیب ایئرپورٹ کے باہر مظاہرہ، بینرز پر نیتن یاہو موت کا فرشتہ تحریر۔ $7 ارب قرض کی اگلی قسط کے لیے IMF مشن آج پاکستان پہنچے گا۔ عالمی مشن 2 ہفتے قیام کرے گا۔ جنوری تا جون معاشی ڈیٹا مذاکرات میں شیئر ہوگا۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے زیادہ تر اہداف پورے کر لیے۔ کراچی بلدیاتی ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری، 1 چیئرمین اور 3 وائس چیئرمینز کے ساتھ میدان مان لیا۔ کونسل کی ایک نشست جماعت اسلامی کے حصے میں آئی۔ اورنگی ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کی شہنیلا عامر چیئرمین منتخب، شہروز بروہی، فیصل موسیٰ اور اسٹیفن نصیب وائس چیئرمین بن گئے۔ اورنگی یوسی صاف سے جماعت اسلامی کے بلال نصیر کونسلر منتخب۔ اندرون سندھ بھی بلدیاتی ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کامیاب، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 4 نشستوں پر پیپلز پارٹی، 1 پر آزاد اور 1 پر TLP کا امیدوار کامیاب۔ حیدرآباد، عمرکوٹ، ٹھٹہ اور خیرپور کے نتائج موصول ہو گئے۔ کراچی میں بلدیاتی تاریخ کی پہلی تحریک عدم اعتماد جمع، پیپلز پارٹی نے اپنے ہی ٹاؤن چیئرمین کے خلاف تحریک جمع کرا دی۔ ناصر کریم پر کرپشن کے شدید الزامات عائد، تحریک عدم اعتماد پر 9 وائس چیئرمین، 6 کونسلرز کے دستخط۔ کراچی میں ہر جرم کے پیچھے پولیس کا ہاتھ، اسپیشل برانچ 132 تھانے داروں اور ہیڈ محرروں کے نام ان کے جرائم کے ساتھ سامنے لے آئی۔ IG گورسال رپورٹ کے مطابق 58 تھانے دار اور 74 ہیڈ محرر غیر قانونی پارکنگ، گٹکے کے کاروبار اور زمین پر قبضے میں ملوث ہیں۔ چائے کے تقریباً تمام ہوٹلز اور دیگر ریسٹورنٹ سے بھی بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا ود ہولڈنگ ٹیکس پر دیے گئے بیان پر یو ٹرن، پہلے ٹیکس کو غیر شرعی قرار دیا، FBR کے اعتراض پر مزید غور کرنے کا کہہ دیا۔ کونسل نے انسانی دودھ ذخیرہ کرنے کے مخصوص ادارے قائم کرنے کی اجازت دے دی اور فاصل سے بچنے کے لیے لازمی قانون سازی کی ہدایت۔ اور ایشیا کپ کے میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 41 رن سے ہرا دیا۔ بنگال ٹیم 169 کے تعاقب میں 127 رنز بنا سکی۔ آج دبئی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 400 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ، 1,59,000 کی حد بحال ہو گئی۔